الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے شخص کی دردناک موت ریکارڈ ہو گئی۔ اللہ اکبر! دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ویڈیو منظر عام پر آتے ہی وائرل ہو گئی۔ پیارے دوستو، عید الاضحیٰ کے دن سویڈن میں مسجد کے باہر کی جانے والی بے حرمتی میں ملوث شخص کی ایسی دردناک موت واقع ہوئی ہے کہ دیکھنے والے کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ سب کے لبوں سے استغفار کی تسبیح بلند ہونے لگی۔ بے شک اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جیسے اس عراقی شخص پر نازل ہوا جو کہ عراق کا رہنے والا تھا، مگر اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، یہ خود کو کسی مذہب سے بھی منسلک نہ رکھنے والوں میں سے تھا۔ پیارے دوستو، اس پر کیا عذاب نازل ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ اپنا پیارا سا قیمتی لائک اس ویڈیو کو ضرور دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سب سے بلند اور ممتاز اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی تحریف و تبدیلی سے محفوظ رکھنے کا خود ذمہ لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو اس میں بھی تحریف اور تبدیلی کا وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا ہوا تھا، کیونکہ پہلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو سونپی تھی جن کی طرف اللہ نے وہ کتابیں اتاری تھی۔ مگر آج جب دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو یہ بات غیر مسلموں کو کھٹک رہی ہے۔ وہ ایسے موقع تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ جن سے وہ اسلام کو بدنام کر سکے۔ اس میں ان کا چھپا ہوا مقصد لوگوں کو فقط اسلام سے دور کرنا اور گمراہ کرنا ہے تاکہ یہودی اور عیسائی اسلام کی طرف راغب نہ ہو سکے۔ اسی حوالے سے سویڈن میں رہنے والا ایک نوجوان جس نے باقاعدہ عدالت سے آزادی اظہار رائے کی اجازت لی، مسجد کے باہر قرآن مجید کو آگ میں جلا ڈالا۔ نعوذ باللہ! اس واقعے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مشتعل کر دیا۔ سبھی اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں میں بطور احتجاج گلیوں اور سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ اس شخص کو اپنے کیے پر ذرہ برابر بھی شرمندگی نہ رہی تھی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جن میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر گستاخانہ انداز میں قرآن مجید کے ساتھ پیش آتا رہا۔ مگر دوستو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ یہ حکومت اور یہ قانون تو ایک اصول کے پابند ہوتے ہیں، مگر خدا اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے چکا ہے۔ وہ شخص جس کا ابھی تک کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا تھا، اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی۔ جی ہاں دوستو، وہ غیر معمولی شخص جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی، اس کی طبیعت چند دن پہلے اچانک ہی خراب ہونے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، تو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر اس کی مختلف ٹیسٹ کیے گئے تو کوئی بیماری سامنے نہیں آئی، مگر اس کی مزید حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا وجود جگہ جگہ سے پھٹنے لگا تھا، خون کی دھاریاں ایسے رس رہی تھی جیسے کسی نے گہرا زخم لگایا ہو۔ وہ شخص درد سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، مگر ڈاکٹرز بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے فقط اس کا یہ انجام دیکھ رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے بھی خون ابل کر باہر آنے لگا، اس کی آنکھیں بالکل لال ہو گئی اور جسم کے کئی اور حصوں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ درد سے اس قدر چیختا چلاتا کہ پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیتا، مگر اس پر تو خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب گئے اور اسے کہا بھی کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگ لو خدا سے، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے جو گستاخی کی ہے وہ انتہائی سنگین عمل ہے، یہ اسی کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے، مگر اس نے کسی کی بات نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود میں لگے زخموں سے عجیب سا مادہ بہنے لگا،
جس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹرز اس کے قریب جانے سے بھی کراہت محسوس کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ خبر جیسے ہی نیوز چینلز پر چلائی گئی تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھتی چلی گئی، وہ اسے لان تان کرنے لگے۔ بے شک جو بھی ایسی گستاخی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ وہ بدبخت شخص ابھی تک یوں ہی ہسپتال میں زیر علاج ہے، مگر اس کی حالت مزید تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وہ پل پل موت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس نے تو ڈاکٹر سے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ایک ہی دفعہ زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا جائے، میں یہ پل پل ملنے والی موت برداشت نہیں کر پا رہا۔ مگر ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کوشش کر کے اسے بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ خدا ایسے گستاخوں کو نیست و نابود کر دے۔ پیارے دوستو، قرآن تعلیم کی اس خوبی کے ذریعے دوسری آسمانی کتابوں سے بھی بلند ممتاز کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے اور یہ آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے اسباب تیار اور مہیا فرمائے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے لیے میسر نہیں تھے۔ ان اسباب میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کو لکھا ہوا جمع کرنا تھا۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام صحابہ کرام کی رضامندی سے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں ثابت شدہ قرطوں کے مطابق جمع فرمایا، پھر اس کے نسخے لکھوا کر تمام ملکوں میں روانہ فرمائے۔ ان اسباب میں سے سب سے بڑا معجزاتی عمل قرآن مجید کو زبانیں یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ حجر، یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے دوستو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے اور قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، بس اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا۔ اسی طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسم الخط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ۔ جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ اور اس کے اولین مخاطبین کی زندگیاں بھی محفوظ۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب اور وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے اختیار کیے، اور یہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی۔ الحمدللہ آج 1400 سے زیادہ سال گزرنے کے بعد بھی اس میں ذرہ برابر بھی تغیر و تبدیل نہیں ہو سکی۔ لاکھ کوشش کی گئی مگر کوئی ایک کوشش بھی کامیاب اور کارگر ثابت نہ ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، عید کے دن سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے گستاخ کا نام سلمان سبا متی مومیکا ہے۔ یہ ملاو نیراکی 2015 میں سویڈن شفٹ ہوا۔ اگر اس شخص کا ماضی دیکھیں تو یہ ایک جنونی شخص ہے۔ پہلے یہ عراق میں حشد الشعبی نامی شدت پسند گروپ کا حصہ تھا جن کے ہاتھوں ہزاروں بے گناہ معصوم انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ شام اور عراق میں ان کی سفاکی کی داستانوں کا کون واقف نہیں ہے۔ اس کی اس وقت کی ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ گستاخ سلمان اسلام کے بارے میں بہت عرصے سے متنازع بیانات دیتا رہا۔ اس نے قرآن کو جلانے سے پہلے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا تھا کہ یہ عید کے پہلے دن یہ اسٹور روم کی پہلی قوم کی جامع مسجد کے باہر قرآن کو نظر آتش کرے گا اور یہ مزید کچھ ایسا کرے گا جس سے لوگوں کو حیران کر سکے۔ عید کے دن اس شخص نے اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جسے اس کا ساتھی مقامی زبان میں ترجمہ کر کے مائک پر ساتھ ساتھ بتا رہا تھا۔ اس دوران ملعون سلمان نے قرآن پاک کی اوراق کو شہید کیا اور پھر آگ لگا دی۔ پیارے دوستو، یہاں حیرت اور شرم اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ گھناؤنا کھیل عدالت کی اجازت سے پولیس کی نگرانی میں کھیلا گیا۔ اس موقع پر پولیس نے اس جگہ کو جہاں یہ ملعون موجود تھا اس کے آس پاس حفاظتی حصار بنائے رکھا۔
اللہ تعالیٰ اس شخص کا ایسا عبرتناک انجام کرے کہ دنیا یاد رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔